اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھائیوں، ایک اور بڑا ہمارے معاشرے میں جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک، اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اینڈ سو آن، اور ہمیں قیامت کے دن بخشوائیں گے۔ آئیے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں سفارش کے بارے میں۔ سورہ یونس 10 نمبر سورہ، اس کی 18 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کو انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں جو نہ تو انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ ناراض ہو کے کہتے ہیں قُل لَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں کہہ دے کیا تم اللہ کو وہ کچھ بتلاتے ہو جس کو وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ بلند و بالا اور پاک ہے اس سے جنہیں اس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی سفارشی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ زمر 39 اس کی 43 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور کیا وہ انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے ہیں؟ بہت ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کہتے ہیں قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دے اگرچہ وہ سفارشی اتنے بے بس ہوں کہ نہ تو وہ کسی شے پر اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل سے کام لیتے ہوں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر کر رہے ہیں قل اللہ شفاعت جمیعا، کہہ دے تمام شفاعت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم کو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر بڑا کامن ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب ہم صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، اور جب اس کے غیر کا ذکر ہو جائے کسی پیر کا تو لوگوں کی باچھیں کھل جاتی ہیں، اور شرک کا جب ذکر ہو تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں جب اللہ سے کسی کو بھی ملا دیا جائے۔ اللہ کیا کہتے ہیں اس آیت میں 39 کی 45 میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَا ذَاتِ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے غیر کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہہ دے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے مابین ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے بندوں کو اولیاء نہ بنائیں۔ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی شک ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میرے یہ بندے تھے، میری یہ امت تھی، میری یہ قوم تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25 نمبر سورہ 30 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا سین بتا رہے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں وقال رسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہاں وہ سفارش نہیں کر رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو مہجورہ نہ کریں، اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں، اپنی لائف میں لے کے آئیں اور پھر لوگوں کو بتائیں۔ آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے یا بہت سے اور لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی آیتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سنیں تو صحیح، ایٹ لیسٹ کم سے کم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔